اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صحت زندگی کے ساتھ اسلام چینل اردو پر حاضر ہیں. ہم اسکائی اور ورجن میڈیا پر لائیو ہیں, فیس بک پر بھی لائیو ہیں. ہم جو پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں وہ عوام کی اور عموماً جو اردو سپیکنگ یا ہندی سپیکنگ یا ساؤتھ ایشین ریجن کے لوگ ہیں ان کے مسائل کو لے کر ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو فزیوتھراپی کے اینگل سے دیکھ کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہر پروگرام میں اپنے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک مستند فزیوتھراپسٹ کو یہاں دعوت دی جائے. آج ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ سمیر غوری موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی کنٹمپریری ریسرچ ہو اس پر ہم آج نیک, شولڈر اور بیک کے حوالے سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں اسلام چینل اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی, موقع دیا یہاں پہ آ کے اپنی ایکسپرٹیز اور اپنا جو نالج ہے وہ شیئر کیا جائے. جیسے ابھی بھائی نے کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جو اس ٹائم ریسرچ وغیرہ پہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں اپنی کلینکل پریکٹس کے ساتھ, اس سے ایویڈنس کی بیس پہ کیا باہر جو ایویڈنس ہے اس کی بیس پہ ہم آپ کے ساتھ نالج جو ہے وہ شیئر کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو یہ آج کا مقصد ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. آپ بہت مصروف آدمی ہیں لیکن آپ نے گناگو مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بات آج گردن, شولڈر, کندھا اور بیک کے درد کے حوالے سے کریں گے. کوشش کریں گے کہ جو بھی اس وقت لیٹسٹ ریسرچ موجود ہو اس کو لے کر, ناظرین کے سوالوں کو لے کر جو بھی پرائمری ڈائگنوسس بنا سکیں وہ بتا سکیں. ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی معلومات اکٹھی کی جا سکے اور اس کے مطابق جواب دیا جا سکے. اور اس لیے ہم فزیکلی پیشنٹ یا کسی کو اسیس نہیں کرتے تو ایگزیکٹ ڈائگنوسس بنانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جو بات یہاں کی جائے اس کا ایویڈنس ہو اور وہ ناظرین تک پہنچائی جائے جو آسان ہو. لیکن ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ناظرین کو یہاں پر کہ وہ اپنے جی پی سے اور فزیوتھراپسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں. یہاں پر جو رائے دی جا رہی ہوتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے. اچھا, تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اپنی پریکٹس کی کہ نیک اور شولڈر کے جو پیشنٹ آتے ہیں اکثر کیا وہ لنک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکثر, یا ایسا لگتا ہے کہ وہ سیپریٹ انڈیویجول کوئی سیپریٹ کیس آتے ہیں؟ عموماً کیا چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی, اور ہم ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ نیک کے جو پین ہے اس کو آپ, یا وہ شولڈر میں جا رہا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے لیں؟ جی, بڑا اچھا آپ نے ویسے کویشچن یہ پوچھا, کیونکہ اس میں بہت سے ڈاکٹرز بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ جی آپ کا درد جو ہے وہ گردن سے آ رہا ہے یا آپ کے کندھے سے آ رہا ہے. تو اس میں اگر آپ ریسرچ کے اندر دیکھیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس جگہ سے اگر آپ کا درد شروع ہو رہا ہے, اس جگہ سے لے کر یہاں اور فردر نیچے جا رہا ہے تو وہ گردن سے ہو سکتا ہے. اسپیشلی اگر آپ کا درد جو ہے وہ آپ کی ایلبو سے بلو جاتا ہے اور گردن میں بھی درد ہے, وہ بہت حد تک آپ کی گردن سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو شولڈر کا درد ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہاں سے لے کر میکسیمم یہاں تک جاتا ہے. تو اگر آپ کا درد صرف اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک, مطلب اس ایریا میں صرف ہے, تو وہ ویری لائکلی کہ وہ آپ کا شولڈر کا مسئلہ ہے. اس کے اگر آپ کا درد یہاں سے جا رہا ہے فردر ڈاؤن, اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی پنز اینڈ نیڈل سوئیاں چبھ رہی ہیں, یا کوئی آپ کو نمنس ہو رہی ہے کہ آپ کی جو سینسیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو وہ جو ہے کافی حد تک آپ کی گردن سے آ سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے درد تو مجھے ہوتا ہے گردن میں بھی, لیکن مجھے شولڈر اٹھانے میں, بازو اٹھانے میں تکلیف ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے کہ کیا دونوں اطراف دونوں درد ہو سکتے ہیں, شولڈر کا بھی ہو سکتا ہے اور گردن کا بھی ہو سکتا ہے, یا صرف جو ہے وہ نیک کا آئسولیشن ہوتی ہے؟ دوسری ہم ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے یہ عرض کی کہ اگر درد فور آرم کا ہے, ایلبو سے نیچے ہے, وہ کیوں ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اوبیسلی کوئی نرو کمپریس ہو رہی ہے, وہاں سے پین ریڈیٹ ہو رہا ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی سمٹم ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سمٹمز ہیں جو کہ اس میں دیکھی جاتی ہیں یا دیکھی جانی چاہیے. اس میں یہ کہ آپ ڈبل ویژن تو نہیں ہو رہا ہے, یا چکر تو نہیں آ رہے ہیں آپ کو, یا آپ کو جو ہے نا کوئی اور پرابلم ہے, جب آپ دیکھتے ہیں جھک کے تو وہ آپ کو
چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا آپ گر رہے ہیں یا آپ کو کھانے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اسپیچ کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے. جی ماشاءاللہ, کافی آپ نے کام کی کویشچن, کافی امپورٹنٹ ان ڈیپتھ کویشچن آپ نے کیے ہیں, تو میں ان کو ون بائی ون جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ جی کچھ لوگوں کو کندھا موو کرنے پہ بھی درد ہے اور گردن پہ بھی, تو اس کا ہم لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ درد کس کی موومنٹ پہ ہے. آپ کے شولڈر ہلانے پہ زیادہ تر آپ کو درد ہے یا گردن ہلانے میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دونوں کا مسئلہ ہو, لیکن اس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیادی مسئلہ کہاں پہ ہے. اگر آپ کا درد زیادہ بڑھتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے جو کہ گردن کے ساتھ منسلک ہے, تو بہت چانسز ہیں کہ وہ گردن سے آ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی گردن سے اتنا درد مجھے محسوس نہیں ہوتا لیکن میں کندھا ہلاتا ہوں تو بہت درد ہوتا ہے, تو وہ آپ کے کندھے سے درد آ رہا ہے. جی ناظرین, ہم اسلام چینل اردو پر لائیو ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو سے لائن انشاءاللہ لائیو ہو جائیں گی, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ نیک, شولڈر اور جو ہے وہ بیک کے درد کا ہے. مینلی ہم فوکس کریں گے گردن کے اور شولڈر کے درد کو لے کے, لیکن ہم ضرور مسکولر اسکیلیٹل کے حوالے سے کوئی اگر اور پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی ضرور شیئر کریں گے. ہم آج اپنے پروگرام میں سمیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی اس طرح کی کمپلیکس کیسز ہوں گے اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رائے عمومی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ بتاتے ہیں ہمیں وہ ان کو لے کر ہم جو ہے وہ ان سمٹمز کو اٹھا کے اپنی ڈائگنوسس بنانے کی کوشش کریں, لیکن وہ حتمی نہیں ہوتی. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بات یہاں بتائی جائے اسے آپ ضرور ویریفائی کریں, جی پی سے بات کریں اور فزیو تھراپسٹ سے اگر ہو سکے تو ضرور رابطہ کریں. تو آج کا ہمارا پروگرام نیک اور شولڈر پر ہے. ہماری لائن کھل گئی ہیں, آپ فیس بک پہ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. دیکھیں یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے. اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم چل رہی ہے اور ہم اس کو بہتر کر سکیں, اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں, ہمارے پروگرام کا بیسک مقصد یہی ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے صرف بات کریں گے تو وہ ظاہر آپ تک اس طرح کی بات پہنچے گی نہیں. تو ہماری لائن کھل گئی ہیں, آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. سمیر صاحب موجود ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میرا نام راجہ محمد علی ہے, فزیو تھراپسٹ ہیں, سمیر بھائی فزیو تھراپسٹ ہیں, یہاں موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی آپ کی سمٹمس ہوں اس کو لے کے آپ کو جواب دے سکیں. جی سمیر بھائی, وہ اس میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر وہ شولڈر میں بھی ہے اور نیک میں بھی ہے تو اس کو ہم دونوں کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں درد ہے. جی, اس کو ہم لوگ کلینکلی جب ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی ٹائم اس درد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ سے, جس سے درد آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے, ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب یہاں سے مسئلہ زیادہ ہے. پھر آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے کہ جی آپ کو اس کے علاوہ کس چیز کا درد آپ کے بازو میں یا ایلبو سے نیچے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے بائیں طرف ہے تو خدا نخواستہ ہارٹ کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کے بائیں طرف بھی جا سکتے ہیں. شروع میں آپ کا ڈاکٹر یا آپ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہ گردن سے آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ریسنٹ جو آپ ریسرچ وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس میں آج کل ایسیڈیٹی وغیرہ کا بھی درد جاتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب میرے نا گردن سے تکلیف ہے, میں چکر بہت آتے ہیں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں لندن گلاسگو سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کی ایج کتنی ہے اور کوئی آرتھرائٹس وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی کبھی ڈائگنوز ہوا؟ سارے پورے جسم میں ہے, نیچے سے ٹانگوں میں بھی ہے, ذرا دن وزن نہیں اٹھا سکتی, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا میرا. اوکے, اچھا, آپ سسٹر پروگرام دیکھتی رہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو لے کے نا بڑا جو اہم ایک ایریا ہے اس کو کور کریں اور آپ کے سوال کا جواب دیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور ہیں, ہم کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد مزید اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ ڈیزینس ہے اور درد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. جی شولڈر کے بارے میں نے بھی پوچھنا ہے. میرے شولڈر میں بھی بہت پین ہوتا ہے. آپ کے شولڈر میں پین ہوتا ہے؟ جی. کیسے ہوتا ہے وہ؟ کوئی اٹھانے سے بازو درد ہوتا ہے یا ہر وقت ہی رہتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ کیا پوزیشن ہے؟ ویسے بھی ہوتا ہے نا, میرے بائیں شولڈر میں نا بہت ٹائم سے بہت پین تھا نا, تو انہوں نے اسکین کی تھی, تو اس میں نا ڈاکٹر نے بولا کہ سکار ہے, ادھر سکار زخم کو کہتے ہیں, میرا خیال ہے سکار ہے. اچھا, تو پھر وہ تو درد ہے مگر اتنا نہیں ہے, مگر
इन 3-4 महीनों में ना मेरे बाएं शोल्डर में बहुत ज्यादा रात को इस तरफ सो भी नहीं सकती, बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा ये बताइएगा सिस्टर, स्कैन वगैरह नहीं कराई और डॉक्टर को अभी नहीं बताया है, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये स्कार और जख्म इसका क्या मतलब है, ये क्यों होता है ऐसे? अच्छा थोड़ी सी बात और बताइएगा, वो ये कि क्या आप को सिर्फ जब बाजू उठाती हैं जब दर्द होता है या हर वक्त रहता है? और दूसरी बात ये कि कोई रेगुलरली कोई काम करती हैं बाजू उठाने का, कोई शेल्फिंग करती हैं, कोई इस तरह के रिपीटेटिव मूवमेंट किसी किस्म की है आपकी? नहीं, जो घर का काम होता है वैसे ही घर का काम नॉर्मल करती हूँ, ऐसे अच्छा। नहीं। यहाँ काम करती हूँ तब भी ज्यादा होता है, और वैसे अगर नहीं करूँ तो थोड़ा होता है। और दूसरा जो दर्द वैसे भी रहता है, जब काम करती हूँ तो ज्यादा हो जाता है। अच्छा आप प्रोग्राम देखती रहें, हमारे साथ कॉलर वेटिंग पर हैं, तो मैं इंशाल्लाह कॉल ले लेता हूँ, फिर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। जी बेटा, मुझे बात करनी है कि मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। पहले 3 मोरे नीचे वाले थे, उसका 11 साल पहले हुआ ऑपरेशन। अब 3 मोरे उससे ऊपर वालों का हुआ है। तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये थी पहले कि मुझे हिप में पेन आ रहा था, मेरी टांगों में पेन आ रहा था, कमर में आ रहा था। लेकिन अब ये है कि हिप में पेन तो नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरी टांग में दर्द इसी तरह से है, कमर में दर्द है। और दूसरी बात ये बढ़ गई है कि मेरी एड़ियों में दर्द चली गई है। एड़ियां मैं नीचे नहीं लगा पा रही, मैं काफी तकलीफ में हूँ। मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाह रही हूँ जी। थोड़ा सा बताइएगा मजीद इसमें कि क्या दर्द शूटिंग टांगों में जाता है, टांगों दोनों में जाता है, या सिर्फ एक? और सर्जरी किस चीज़ की है उन्होंने आपकी? और कोई मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। वो तो ठीक आपने बताया, किस वजह से की है उन्होंने? वो किया था कि मेरी हिप में भी दर्द जा रहा था, मेरी टांगों में भी दर्द जा रहा था, कमर की वजह से। दोनों टांगों में या एक टांग में? एक टांग में, लेफ्ट वाली में। अच्छा। लेकिन अब जो है कि मेरे पास से जो इस वक्त मुझे रिजल्ट मिल रहा है उसका यह है कि मेरी हिप में तो दर्द नहीं है, लेकिन मेरी टांग में और कमर में दर्द उसी तरह से है। और अब जो नया उसमें सेशन शुरू हो गया वो है एड़ियों में दर्द, सिर्फ एड़ियों में, टांगों में नहीं, सिर्फ एड़ियों में दर्द है। मैं अपनी एड़ियां नीचे लगा नहीं पा रही। आपकी उम्र कितनी है? मैं 74 ईयर ओल्ड हूँ बेटा। जी। और आपकी जो पहली सर्जरी हुई है वो आपकी लोअर बैक की हुई है या आपकी गर्दन की हुई है? नहीं, पहले बेटा लोअर के 3 मोरों की हुई थी, अब ऊपर से उसके ऊपर 3 मोरों की हुई है जो मिडल में आती है। ठीक है जी, ठीक है। ये अब राजा भाई अभी हम आंसर कर देते हैं, आपने अगर कुछ और पूछना है। वो उन्होंने स्टीनोसिस कर दिया, अब S1 हो रहा है क्योंकि हील्स में। आप सिस्टर प्रोग्राम देखती रहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को लेकर जो है वो इसको जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दें, प्रोग्राम के इस हिस्से में या अगले हिस्से में। एक कॉलर और हैं, वो कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। हेलो, मेरा ख्याल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी मैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, और मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरी टांगों में हमेशा काफ़ी दर्द रहता है, अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती हैं, कभी सेटल हो जाता है आजकल, पाँव में भी, टांगों में भी। और जो चेस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं, कब सम टाइम उसमें भी कभी कोई चीज़ पकड़ी जाती है, वो कुछ दिनों तक रहती है। और शोल्डर भी है, बाजू भी है, तो मतलब हड्डियों से जितने भी रिलेटेड पेन है, वो मसल्स, वो मुझे काफ़ी आजकल रहने लग गया है। आपकी एज क्या है सिस्टर? जी, आपकी उम्र कितनी है? बुरा ना माने तो बताएंगी। जी ऑफ कोर्स 40 प्लस है, ठीक है। और आप जो है वो कभी बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह कभी हुआ है कोई ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से? जी, मैं सीलियक डिजीज डायग्नोज हुआ है मुझे 10 साल पहले, मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट पर हूँ, और कैल्शियम को और विटामिन डी का टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट होते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ठीक ही आते हैं। अब फिर किया, लेकिन ये चीज़ें मुझे हर वक्त रहती हैं। दर्द काफ़ी आजकल टांगों में अजीब सी हरारत सी भी होती है, एकिंग भी होती है, और ज़्यादा चलने से भी पाँव में भी दर्द होने लग जाते हैं, जलन जैसी होने लग जाती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत कामिला और आजिला दे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जो है वो,
کیونکہ ہمارے پاس اس وقت سوال اور موجود ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے سوال کو ضرور لے کر اپنے پروگرام میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک, اچھا سمیر صاحب, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چلیں شولڈر کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرمیٹنٹ پین ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے, کام کرتی ہوں زیادہ ہو جاتا ہے, ریسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے, اور پہلے ایک بازو میں تھا اب دوسرے بازو میں. ہم اسے کیا کہیں گے کہ نیک کی طرف سے آ رہا ہے یا شولڈر کی طرف سے؟ یہ کویشچن جو تھا یہ پہلے والا. اچھا جی, اس میں دیکھیں اگر آپ کا ایک شولڈر میں درد ہے اور کبھی دوسرے میں جا رہا ہے پھر پہلے میں آ رہا ہے, وہ ایج کی بیسس پہ اگر اس میں کوئی پنز اینڈ نیڈلز ہیں, آپ کو کوئی مطلب سوئیاں چبھتی ہیں بازو میں نیچے, یا آپ کا جو ٹچ کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو حساسیت ہے وہ کم ہوتی ہے, تو وہ بہت حد تک آپ کی گردن سے آتا ہے. جب آپ کی گردن کے اندر مہرے جو ہیں ان کے اندر آرتھرائٹس جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, تو ان کے اندر جو سپیس ہوتی ہے اوپر والے ورٹیبرا میں اور نیچے والے ورٹیبرا میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو وہاں پہ جو نروز آ رہی ہوتی ہیں, نروز وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے برین سے میسج آپ کے آرم تک لے کے جاتے ہیں, یا یہاں سے درد جو ہے وہ برین تک لے کے جاتی ہیں, وہ تھوڑا کنجسٹڈ یا تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو آپ اس طرح اگزامپل دیں کہ آپ 3 بیڈ روم کے ہاؤس میں رہتے ہیں, تو آپ بوڑھے ہونا شروع ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی بندہ اٹھا کے کیوبیکل میں ڈال دیتا ہے, آپ ہیپی نہیں ہوں گے. اسی طرح جو گردن کے اندر جو نروز ہیں وہ پھر تنگ جگہ پہ رہنے کو پسند نہیں کرتی اور آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ درد دینا شروع کر دیتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ویکنس آنا شروع ہو جائے آرم کے اندر, آپ مطلب چیزیں ڈراپ کر رہے ہیں, یا آپ کا آرم فلوپی ہوتا جا رہا ہے, یا آپ اگر اس کپ کی طرف جا رہے ہیں اور آرم آپ کا کہیں اور جا رہا ہے, یہ ارجنسی ہے, یہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں. جبکہ یہ درد آنے جانے والی چیزیں یہ فزیو تھراپسٹ, ایکسرسائز, ایکٹیو لائف سٹائل, اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے آرگونومکس جو پاسچر ہے اس کو چیک کریں, آپ کیسے بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ جو ہے وہ گردن آپ کی مڑی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو آپ کا مہرا ہے وہ پریس کر رہا اور وہ نرو جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں آپ ہیں وہ پریس کرتی ہے, تو وہ پنز اینڈ نیڈلز یا درد جو ہے وہ شوٹ کرتا ہوا آپ کے بازو میں آتا ہے, اور پھر جب وہ آپ ٹھیک کرتے ہیں پاسچر کو تو وہ شاید کم ہو جاتا ہے, یا مسلس ٹائٹ ہیں وہاں پر تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کا درد ریڈیٹ کرتا ہوا آپ کے بازو میں آتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. وہ ایک یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انجری ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اسکار انہوں نے بتایا, الٹرا ساؤنڈ میں کچھ اسکار بتایا, تو اس اسکار کو ہم کیا ویسے نارملی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آدھا پارشل ٹیئر ہو گیا یا فل ٹیئر ہو گیا, کچھ ٹینڈنز ہیں یا کوئی مسلز ہیں وہ کسی وجہ سے پھٹ گئے, ٹوٹ گئے, اپنی جگہ سے ہل گئے, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کیا پیشنٹ کو اسی طرح کا ریڈیٹنگ پین ہوگا اس میں یا؟ جی دیکھیں, اس کو بہترین سمجھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جب پیشنٹ کو یہ بات بتاتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے بال وائٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, بال وائٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ گریسفل ہو رہے ہیں, آپ ایج کے ساتھ آپ کے اندر کچھ کمزوریاں آ رہی ہیں. پٹھے جب اسی طرح بالوں کی طرف وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. اب وہ پٹھا آپ کو ایک مطلب شکایت کرتا ہے جب آپ اس کے اوپر مطلب ایکسیسو لوڈ ڈالتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی میں درد میں ہوں, کیونکہ وہ ایجڈ ہو رہا ہے. اب اس کے اندر اگر اس ٹینڈن یا اس ٹینڈن مطلب مسل کے اندر جو ہے وہ ٹیئر ہے, وہ آہستہ آہستہ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور درد آپ کا کم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے کافی درد رہتی ہے. رات کا درد کا مقصد یہ ہو سکتا ہے, یا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ چھوٹا موٹا ٹیئر ہے یا سگنیفیکنٹ, وہ مطلب آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک کروائیں, میک شیور گردن نہیں انوالو. اگر وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اسکین ہوا ہے, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلنگ آ رہی ہے یا اسکار آ رہا ہے, موسٹ پرابلی ٹیشو ہیل ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ امپروو ہو جائے گا. اس میں فزیو لازمی کرتے رہیں, اور رات کے ٹائم آپ کچھ پین کلرس لے کے سو سکتے ہیں. وہ موسٹ پرابلی آپ کے شولڈر سے ہے, اسپیشلی اگر آپ شولڈر ہلاتے ہیں اور وہاں سے آپ کا درد بڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ اتنی تفصیل سے بتانے کا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین جو سمیر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا, جو پہلی سسٹر نے فون کیا تھا, ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو لمبر سرجری, ریڑھ کی ہڈی کی نچلے حصے کی سرجری ہوئی اور پھر اوپر کے حصے کی سرجری ہوئی, اب وہ فرماتی ہیں کہ جو پیر ہیں اس میں جو ہے وہ ٹنگلنگز ہیں, پنز اینڈ نیڈلز ہیں, سن ہوتی ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کو ہم آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو کینال جو ٹنل ہے جس میں سے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سے حرام مغز آ رہا ہے, اسپائنل کارڈ آ رہی ہے, اس میں کمپریشن کی وجہ سے وہ
آپ کی جو دونوں ٹانگوں کی جو طاقت ہے یا اس میں نمنس پیدا کر دیتی ہے, طاقت کم کر دیتی ہے. لیکن ابھی جو وہ کوز بتا رہی ہیں, ابھی جو سمٹمز بتا رہی ہیں, سوری, وہ ابھی جو ہسٹری بتا رہی ہیں, اس کو ہم لے کے کیا بات کریں گے کہ وہ کیا وہ اس سے جو S1 نیچے اسپائن کے نچلا جو حصہ ہے اس کی طرف کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں, کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی, اس کو بہترین ایکسپلین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, یہ آپ کی اسپائن ہوگی اور اسپائن کے اندر جو ہوتا ہے مطلب یہ آپ کے ورٹیبراز ہیں اور یہ اس کے سینٹر میں جو ہے آپ کی نروز وغیرہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کو ایج کے ساتھ جب آرتھرائٹس آپ کی بیک پہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک اس کو جکڑ دیتا ہے. اگر یہ 4 مہرے ہیں یہ اسے جکڑ رہے ہیں تو جب آپ کا برین آپ کی ٹانگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, میسیجز نیچے نہیں جا سکتے تو یا وہ اسٹرگل کرتے ہیں, تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو بٹکس اور ٹانگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے مضبوطی سے جکڑا ہو. اس کو اسپائنل سٹینوسس جس طرح آپ نے کہا ہے, جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو بڑا بیچ میں دباؤ ہے, وہ مطلب ڈائگنوز کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, ان بونز کو تھوڑا سا کاٹ کے تھوڑا وائڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان نروز کے اوپر پریشر نہ رہے. اچھا, اب انہوں نے یہ سسٹر نے بولا ایک سرجری ہو چکی ہے اور ابھی ان کی ایڑیوں میں درد ہے. اس کے 2 مطلب کازز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ایڑی جو ہے نیچے سے سپلائی S1 نرو آتی ہے جو کہ باٹم سپائن پہ ہے. ہو سکتے ہے پہلے ان کی اسپائنل سٹینوسس کی سرجری ہو, اب S1 پہ دباؤ آ رہا ہے, یا دوسرا اس کے اندر یہ ڈائگنوسس ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائبیٹک, انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈائبیٹک ہیں. تو ڈائبٹیز میں ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کی جو باہر کی جو حساس کی نروز ہیں, چھوٹے مطلب نرو اینڈنگز ہوتے ہیں, وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ فالس میسیجز برین کو بھیجتے ہیں کہ بہت زیادہ جلن ہے. تو یہ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں. MRI اسکین پہ اگر S1 پہ پریشر ہے آپ اس کو مطلب انجیکٹ کروا سکتے ہیں, اور اس سے اگر آپ کا درد ختم ہوتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہاں سے آ رہا ہے, یا اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو نرو ریلیٹڈ پین کلرز پہ ڈالتے ہیں, گیباپینٹین, پری گیبلین, ان چیزوں پہ, اور اس سے آپ کا درد ختم ہو سکتا ہے, تو وہ بیک سے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ انجیکشن لگا سکتے ہیں. تو ناظرین کو بتاتے چلیں گے یہ ایک اسپیشلٹی ہے, اسپیشل پروسیجر ہوتا ہے, اس کو انجیکشن لگاتے ہیں. وہ سمپل انجیکشن نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے جو ہے وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو پوسچر ہے, بہت ساری پوزیشنز ایسی ہیں جو سٹینوسس کے پریشر کو کم کر دیتی ہیں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لین فارورڈ ہیں, آپ تھوڑا جھک گئے ہیں سامنے کی طرف, تو شاید وہ پریشر کم ہو جاتا ہے, تو آپ جو ہے وہ بہتر طرح سے وہ کر سک رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریں. ایک اور چیز جو ہم تھوڑا سا بتاتے چلیں ناظرین کو, کہ اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز یا اس طرح کی کوئی سمٹمز یا اس طرح کی کوئی فیلنگز ان کے اندر موجود ہوں کہ وہ فیل کر رہے ہوں کہ ان کا جو باؤل ہے یا بلیڈر ہے وہ اس میں جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہا ہے, یا وہ نمنس آ گئی ہے, تو وہ انہیں ارجنٹلی جو ہے وہ میڈیکل اٹینشن درکار ہوتی ہے. اچھا, جو آخری کوشچن تھا, ہماری سسٹر نے کہا کہ وہ انہیں اسپائن میں مختلف جگہ پر اور مختلف جوائنٹس میں جو ہے وہ پین ہوتا ہے, اور سیلیک جو ہے وہ ڈائگنوز ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ہم فزیوتھراپی کی کیا مینجمنٹ اس کو ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں راجہ بھائی, اس کے اندر اگر ہم لوگ ایویڈنس دیکھتے ہیں, اس ٹائم ہماری ساؤتھ ایشینس پہ لمیٹڈ اسٹڈیز ہیں, لیکن اگر آپ ان سٹڈیز کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں, مطلب ایک سٹڈی ہم مطلب ریسنٹلی پڑھی تھی, کافی پرانی ہے, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ یورپینس اور ساؤتھ ایشینس کو لیا جن کی اپر ایبڈومینل کی سرجری ہوئی ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سرجری کے بعد ساؤتھ ایشینس پین کلرز کو پریفر نہیں کرتے, وہ اوائڈ کرتے ہیں, ان کا پین ٹالرنس کافی بیٹر تھا. یہ ایک اچھا مطلب بہت اچھی فائنڈنگ تھی. لیکن جب ساؤتھ ایشینس کے اندر ملٹیپل پینز آ جاتی ہیں تو اس میں ہمارا برین جو ہے وہ کافی ریسیپٹیو ہو جاتا ہے پین کو. ہم لوگوں کا وہ مطلب ہم لوگوں کو اگر وہ درد نہ بھی ہو, برین اسے کافی حد تک پرسیو کرتا ہے. اب دوسری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ساؤتھ ایشینس کے اندر ملٹیپل ایریاز جب پین شروع کر دیتے ہیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹریٹ کرنا, کیونکہ برین پرسیپٹیو ہو جاتا ہے. اگر وہاں سے درد کم بھی ہو رہا ہو تو آپ کو درد کافی محسوس ہوگا. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ایشینس کے اندر وٹامن ڈی. وٹامن ڈی آپ جو ہیں اس کو ہمیشہ مطلب چیک کروائیں ریگولرلی, اور اس کو ٹاپ اپ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹاپ اپ رکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو پین ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ لو ایکٹیویٹی ایروبکس آپ کریں, تھوڑا فاسٹ واکنگ کر لیں, ہلکی جاگنگ کر لیں, سائیکلنگ کر لیں. یہ آپ کی جو برین کی پرسیپشن ہے پین کو, اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرتی ہیں. اس کو سائنٹیفکلی ہم لوگ کہتے ہیں سینٹرل سینسٹائزیشن.
کہ یہ کافی حد تک بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو بڑی جلدی ایڈریس کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. ہم انشاءاللہ وی ول رائٹ بیک. اسٹے ٹیون. پروگرام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ویلکم بیک. وقفے پر جانے سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے جواب کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں گردن کے درد کا، شولڈر کے درد کا، بیک کے درد پہ، لو بیک پین کا جو عنصر ہے اور جو پرابلمس ہو سکتی ہیں اس پر ہم بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے، سرسری سی بات کر رہے تھے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کا احاطہ کیا جائے، کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کی جائیں. ہمارے اس پروگرام میں آج کے مہمان سمیر صاحب موجود ہیں. کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ ہیں اور بہت ریسرچ پہ چیزوں پر کام کر رہے ہیں. ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو بھی ہم تک سوال پہنچے ہیں آج ان کا جواب دیں. ہم لائیو ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے سوالوں سے جو ہے وہ، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز گردن کی نیک کے پرابلم میں یا شولڈر کے کسی پین میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، جو فیس بک پر سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کو لے کر اس کا جواب دیں. اچھا، وقفے سے جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نیک میں اگر پین ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں چکر آ سکتے ہیں، ڈیزینس ہو سکتی ہے. تو وہ ڈیزینس اور چکر صرف نیک کے پین کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے یا اور اس میں بھی جو ہے وہ اس کے عوامل ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. دیکھیں جی، موسٹ پروبیبلی اگر دوسرا بندہ جو ہے ان کی ایج جو ہے وہ مطلب 65 پلس ہے یا 70 پلس ہے، تو اس میں آپ کو جو بلڈ پریشر، اگر بلڈ پریشر آپ کا مسئلہ ہے اور آپ ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو بیچ بیچ میں آپ کا بلڈ پریشر نیچے جا سکتا ہے پوسچر کے ساتھ. اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو چکر آتے ہیں، ڈیزی اسپیلز آتے ہیں، آپ نے اس ٹائم اپنی پوزیشن چینج کیا، آپ کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑے سے بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے سے بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ مطلب ڈیزی اسپیلز آتے ہیں، تو بہت لائکلی آپ کا پوسچرل ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. آپ اپنے جی پی کو چیک اپ کروائیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 آور جو آپ کا بلڈ پریشر مانیٹرنگ اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. 24 گھنٹے میں وہ آپ کا مانیٹر کرتے ہیں بلڈ پریشر، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن کا تو مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر آپ اس کو اپنے پوسچرز کو گریجولی چینج کرتے ہیں اور وہ آپ کی میڈیکیشن ٹویک کرتے ہیں. یہ ایک مطلب اس کی ریزن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے برین کے اندر کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے، اس میں بہت سی کازز آ سکتی ہیں، وہ کافی کمپلیکیٹ ہو جائے گا، تو وہ بھی آپ کو مطلب ڈیزی اسپیلز دے سکتا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی جب آپ سر کی موومنٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کو کہہ کے نیورولوجسٹ کو دکھوائیں. اس کے علاوہ گردن کے اندر کافی حد تک اگر وہ تنگی ہے تو وہ بھی درد مطلب ڈیزی اسپیل دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں، ایک لائیو کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے ان سوالوں کے مزید جواب دینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری عمر 74 ہے ماشاء اللہ، لیکن میرے نا بیک میں بڑی تکلیف ہے. بیک کی رائٹ سائڈ پہ نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی لمپ سا ہے، ہلکا سا، زیادہ نہیں، لیکن مجھے اتنی درد ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی. تو پہلے مجھے شائستگی کا تھا لیکن وہ میرا ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ بیک پین میری بہت مجھے تنگ کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پین صرف لوکل اسی جگہ پر ہے یا جاتی ہے ٹانگوں میں بھی؟ نہیں پہلے جاتی تھی، اب نہیں جاتی. اچھا اب مجھے مسئلہ صرف بیک پہ ہی. اچھا دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا، وہ خیر یہ وہ، اور مجھے ہائی بلڈ پریشر بھی ہے. اچھا بلڈ پریشر بھی. دیکھیں وہ یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر درد صرف کمر میں ہے اور لوکل اسی جگہ پر ہے تو یہ ایک طرح سے اچھا درد ہے. اس سینس میں ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں یا آپ کے جو ریڑھ کی ہڈی کے جو موڑے ہیں اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ وہیں پر ہی ہے. وہ اگر نرو کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے جو ہماری سگنل پہنچاتی ہے ٹانگوں کے اندر، اس کا اگر کوئی پرابلم ہے اور وہ آپ کو پنز اینڈ نیڈلز اور پین جو ہے وہ اوپر نیچے جاتا ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ پرابلم ہے. لیکن اگر بیک کا پرابلم ہے تو موسٹ پرابیبلی آپ جو ہے وہ اگر فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریں اور ایکسرسائزز کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جو ڈی جنریٹو چینجز ہیں ان کو وہ مسلز مضبوط کر کے انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی. آپ سوال کر لیں. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو آپ نے درد بتایا ہے کہ بیک پہ اور رائٹ سائڈ پہ، یہ چلنے سے زیادہ بڑھتا ہے یا کام کرنے سے
ये किन चीज़ों से जब खड़ी होती हूँ तो उस वक्त होता है और चलने से होता है जी। और अगर आप कितना चल सकती हैं कि आप उसके बाद ना चल सकें? कुछ घर ही समझ लें। ठीक है, अच्छा इसमें आप एक काम कीजिए कि अगली बार आप सुपरमार्केट जाती हैं तो जो ट्रॉली होती है उसको ज़रा होल्ड करके देखिएगा। अगर आप मतलब उसके बगैर चल के देखें कितना चल सकती हैं और ट्रॉली के साथ चल के देखें कितना चल सकती हैं। ट्रॉली के साथ मैं चल लेती हूँ। ठीक है, अगर आप ट्रॉली के साथ चल सक रही हैं, ज़्यादा चल सक रही हैं, तो ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वेरी लाइकली आपकी बैक के अंदर जो मतलब मोहरे हैं और आर्थराइटिस बढ़ चुका है, वो सेंट्रल कैनाल को ज़रा दबा रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दर्द ज़्यादा होता है और आपके चलने में थोड़ा मसला होता है। तो अपने डॉक्टर से रजू करें, अपना MRI वगैरह करवाएं अगर उसमें स्पाइनल स्टीनोसिस आता है, और अगर आप सर्जरी की तरफ जाना चाहती हैं तो उसको आप कंसीडर कर सकती हैं। आप प्रोग्राम देखती रहे, हम कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद बात करें, क्योंकि दो कॉलर आ चुके हैं इसी तरह की कंडीशन के साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को मज़ीद ले लें। एक कॉलर और हैं, उस पर बात कर लेते हैं के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ने बात कर सकती हूँ? आप फिजियोथेरेपिस्ट जी, बिल्कुल आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। हाँ जी, मेरे पैर पर एक पैर पर लेफ्ट फुट पर बहुत दर्द होती है, थोड़ा स्वोलन भी है। ये 7-8 महीने 10 महीने हो गए है ना। मैं मैथराटेक्स लेती हूँ, मेरे को आर्थराइज है, रिमूमेटल आर्थराइज है, मैं मैथराटेक्स भी लेती हूँ, फॉलिक एसिड भी लेती हूँ, हाइड्रोक्लोनिक भी लेती हूँ, है ना। तो अभी मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट अभी कैंसिल हो गई है। तो वो पैर जब मैं चलती हूँ, बैठी के पर दर्द नहीं होता, जब मैं चलती हूँ तो मैं बहुत दर्द होता है ना। अच्छा ये बताइएगा, कमर में भी दर्द है या सिर्फ नहीं, कोई कहीं पर नहीं, पैर पर ही है, ऐसे जो गिट्टा होता है ना, ऐसे उसके ऊपर एक ही लेफ्ट पैर पर ही है ना, नौकी फुट पर ही है। चले मोहतरमा, आप प्रोग्राम देखती रहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को लेकर इसको जो है ना वो उसका अहाता करें। जाते जाते ये बताइएगा, कोई आपको किडनी वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरे को उन्होंने अभी मेडिसिन तो नहीं दी, मगर मेरे को कैंसर, मेलोनियम ब्लड कैंसर है। अच्छा, आप प्रोग्राम देखते रहे, हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को लेके जवाब देते हैं। कॉलर और हैं, उन कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रही हूँ। आप लाइव हैं जी, फरमाइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पैरों के नीचे ना इतनी आग निकलती है ना, जैसे पता नहीं किसी ने आग जला दी हो। अच्छा, ये मैंने पूछना है। आपको शुगर का हाँ, मेरे को शुगर भी है, मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, आर्थराइटिस भी है, और उनकी मैं दवाइयाँ में लेती हूँ। अच्छा, और शुगर कंट्रोल है, उससे मेडिसिन से? शुगर कंट्रोल में ही है। चले, आपको हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ी सी बात की थी इस हवाले से कि जो देखें, शुगर में होता ये है कि जो नर्व्स हैं जो सिग्नल लेके जाती हैं और लेकर आती हैं, वो उनकी जो एंडिंग्स हैं वो उस तरह से जो है वो काम नहीं कर रही होती हैं। उसकी वजह से जो है वो फॉल्स सिग्नल या जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं जा रहे होते, तो फील होता है कि वो पैरों में। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस पैरों की हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये शुगर की वजह से हो सकती है। तो प्रोग्राम देखते रहे, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को भी ले लें। एक कॉलर है। अच्छा, कॉलर नहीं, हम ये हमारे पास 3 सवाल आ चुके हैं। इसमें एक तो 74 ईयर ओल्ड विद लो बैक पेन and difficulty in standing, and both lower limbs are heavy and ease while she's holding a trolley or stuff. So क्या वही स्टेनोसिस की बात चलती है? देखिए, वो उन्होंने बड़ा अच्छा क्लू दिया है इसके अंदर। वो ये है कि उनको पहले शाटिका था। शाटी का दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरराइड हो जाता है अगर आपको स्पाइनल स्टीनोसिस वगैरह हो, क्योंकि जब आपको अगर ये नीचे से आखिरी नर्व्स पकड़ी जा रही हैं या उन पे प्रेशर है आर्थराइटिस की वजह से, तो दर्द नीचे जा रहा है। अगर उसके ऊपर से दबना शुरू हो जाए मतलब स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से, तो शाटिक का पेन कम हो जाएगा, लेकिन बैक का पेन बढ़ जाता है और ऐसे सब बटक में जाना शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे दबाव है। और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ट्रॉली जब वो यूज़ करती हैं तो ज़्यादा चल सकती हैं। तो उसमें वो ये देख लें कि वो मतलब सर्जरी के लिए ओपन है या नहीं।
اگر وہ سرجری نہیں کروانا چاہتے تو پھر وہ ٹرالی کے ساتھ چلیں. جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی جب آپ کے مہرے آگے کو جاتے ہیں وہ پریشر آپ کے جو نروس کے اوپر ہے وہ تھوڑا کم کر دیتے ہیں, آپ زیادہ چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پین کلرز ہیں, اپنے ڈاکٹر سے مطلب رجوع کریں, وہ لیں تو آپ سرجری کے بغیر تھوڑا زیادہ چل سکیں گے, لیکن آپ کو درد رہے گا. اگر آپ سرجری کے لیے اوپن ہیں, ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کریں, ایم آر آئی کروائیں. اگر کنفرم ہوتا ہے اور آپ سرجری کے لیے ریڈی ہیں تو آپ سرجری کی طرف جا سکتے ہیں. وہ ویری لائکلی اسپائنل سٹینوسس ہے, لیکن جس طرح ہم نے کہا ہم لوگ آپ کی سمٹمز کی بیسس پہ آپ کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں, اس کو آگے فردر کنفرمیشن چاہیے. فزیوتھراپی کا رول کتنا اہم ہے اس اسٹیج پر, جب وہ فیز 74 ہیں اور اوبیسلی جو ہے وہ پہلے شیٹکا تھا, اور اب فزیوتھراپسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب پیشنٹ سرجری کی طرف نہیں جا رہا ہو تو کنزرویٹو مینجمنٹ کیا ہوں گی, اس طرف ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, تو اچھا ہو جائے گا. دیکھیں جی, ایز اے فزیوتھراپسٹ ہم لوگ ایمبیسیڈر ہیں ہیلتھی لائف سٹائل کے لیے. ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سرجری کی طرف فوری طور پہ مت جائیں. گڈ, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا لائف سٹائل جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اگر آپ کو چلنا اچھا لگتا ہے, آپ کو بھاگنا اچھا لگتا ہے, سائیکلنگ اچھی لگتی ہے, جو بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں. ہیلدی ایٹنگز اپنی جو ہیں وہ تھوڑا امپروو کریں, ڈائٹ کو تھوڑا دیکھیں, اپنے منرلز پورے رکھیں, وٹامن ڈی, وٹامن B12, ملٹی وٹامنس وغیرہ مطلب وہ ساتھ لیتے رہیں. اب اسپائنل سٹینوسس میں جب آپ کو فزیکل پریشر ہے اسپائن پہ تو دیر از نتھنگ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے, لیکن آپ اپنا پوسچر امپروو کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا نارملی ہم کہتے ہیں آپ اپرائٹ رہیں, لیکن اسپائنل سٹینوسس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں تھوڑا سا آپ آگے کی طرف جھک کے رہیں. جس طرح مطلب ہم لوگ ایز اے مسلم رکوع میں جاتے ہیں, بالکل رکوع میں نہیں جانا, تھوڑا آگے ہو کے تھوڑا جھک کے آپ چلیں تو وہ ایک آپ ویسے ہی عاجز رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بیک پہ تھوڑا پریشر کم رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر نیز, لیگز, ہپس کی ایکسرسائز کرتے رہیں, وہ بھی آپ کی لیگز کو ڈی کنڈیشن کریں گے اور پین کو کم کریں گے. تو آپ اس لحاظ سے فزیو کے اس کے اندر رول ہے کہ آپ کو تھوڑی ایکسرسائز فلیکسیبل رکھیں, آپ کی لوور باڈی کو فلیکسیبل رکھیں, آپ کے مسلس کو تھوڑا ٹون رکھیں اور پوسچر امپروو کریں. بہت شاندار, بہت زبردست. اس میں جو اسپائنل کورسٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں, بیلٹ وغیرہ پہنے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ پرسیپشن ہے لوگوں میں. میں اکثر پیشنٹ جو ہے وہ اسپیشلی ایشین کمیونٹی کے, اگر آپ بیلٹ پہن لیں تو وہ آپ کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم 2 سوال اس حوالے سے آ چکے ہیں. کوشش یہی ہے کہ جو بھی انفارمیشن اس وقت تک موجود ہے ریسرچ بیس, ایویڈنس بیس, اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو اس سے بہترین آگاہی ہو سکے. تو جی, بہت بڑا اچھا کویشچن کیا. یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلینک میں یہی کویشچن کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ درد ہے تو ہم کورسٹ اور پہن لیں. اس کا اگر آپ پہلے جاتے ہیں 30-40 ایئرز اگو, اس ٹائم جو ہے ایویڈنس اتنا مطلب ریسرچز اتنی ایوالو نہیں تھیں. لوگ کورسٹ پہننا شروع کر دیتے تھے اور اس کو بیٹر فیل کرتے تھے. لیکن اس کو اگر آپ لاجک دیکھیں, آپ کی اسپائن پہ آلریڈی ایسے جکڑا ہوا ہے کسی نے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا درد بڑھا رہا ہے, آپ اس کے اوپر اور کوئی چیز ٹائٹ ڈال لیں, آپ تو اس پریشر کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے, آپ اس سے اوائڈ کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ مطلب ایک نارمل کالر شرٹ ڈالی ہوئی ہے, اگر میں تنگ کالر شرٹ ڈال لوں اور اوپر سے سخت ٹائی ڈال لوں تو میرے مسلس پھنسنا شروع ہو جائیں گے, میری آواز دبنا شروع ہو جائے گی. تو جب آپ کورسٹ ڈالتے ہیں آپ کے پٹھے جکڑے جاتے ہیں, وہ اپنی نارمل جو ان کی فلیکسیبلٹی ہے اس میں کام نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں اپنی, تو آپ کے پٹھے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اسے پہنیں, انلیس کہ آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, دوائیوں سے نہیں ہو رہا ہے, اور آپ مطلب لاسٹ سٹیج کا مطلب کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کام کر رہا, آپ کورسٹ کو پہننا مطلب آپ کو اس پہن کے آپ چل سکتے ہیں, تو صرف اس طور پہ آپ اسے استعمال کریں. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں تو وہ جو آپ کا اپنا امپاور کرنے کا جو وہ ہے ایبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ اس کو مسلس کو جو ہے. اچھا, دوسرا جو کوشچن ہماری سسٹر کہہ رہی تھیں کہ ان کو پیروں میں جو ہے وہ اینکل میں پین ہے,
اور وہ سجن ہو جاتی ہے اس میں جو ہے وہ, تو اس کی بہت ساری وجوہات اوبیسلی ہو سکتی ہیں. گاؤٹ ہو سکتا ہے, آرتھرائٹس ہے, کو کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں اور فزیو تھراپی کی تھوڑی سی مینجمنٹ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بڑا اچھا سسٹر نے کویشچن کیا ہے. اس کے اندر دیکھیں جی, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس انہیں موسٹ پرابلی وہ روماٹولوجسٹ کے انڈر ہوں گی, اور یہ ایک سائڈ پہ درد ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں صرف فٹ کے اندر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ پیشنٹ ہیں, ان کو ہوتا کیا ہے, ان کی باڈی کے اندر جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے, جو ان کے فوجی ہیں اندر, جسے ہم ڈیفنس سسٹم مطلب ہم لوگوں کے اندر جو اچھے خلیات ہیں جو باڈی کے باہر فورن باڈیز کو ختم کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جی ہماری آرمی ہے. روماٹائڈ آرتھرائٹس میں ہماری آرمی غدار بن جاتی ہے, ہماری نارمل جو باڈی کے پارٹس ہیں ان کو اٹیک کرنا شروع کرتی ہے. اس میں روماٹولوجسٹ کیا کرتے ہیں, وہ ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ اس کو ان فوجیوں کو جو باغی فوجی ہیں ان کو کام ڈاؤن کر دیتے ہیں. اب ان کے اندر ویری لائکلی یہ ہے, جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ ان کے اینکل پہ مسئلہ ہے. اب روماٹائڈ آرتھرائٹس اینکل اور جو آگے آپ کے جو ایم ٹی پی جی جوائنٹس ہیں, جو کہ آپ کے چھوٹے جو پیر کے چھوٹے جوائنٹس, ان پہ مطلب کافی حد تک افیکٹ کر سکتا ہے. تو ان کا بہت حد تک جو ہے روماٹائڈ آرتھرائٹس تھوڑا سا لوکلی فلیئر اپ ہو کے آرتھرائٹس بھی ہوگا اور روماٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہوگا. اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کے نان ویٹ بیئرنگ, کہ آپ چل نہیں رہے, چلنے سے ان کا درد بڑھے گا. آپ بیٹھ کے اس کو تھوڑا اوپر رکھیں اور اس کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کریں, اور اس کو 2 سے 3 مہینے ایکسرسائز کر کے دیکھیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے یا روماٹولوجسٹ سے دیکھیں اس میں آرتھرائٹس کتنا ہے. اگر اس میں ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے تو اس میں اگر فزیو ورک نہیں کر رہی, ایکسرسائز ورک نہیں کر رہا, آپ کو جو روماٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائیاں مطلب نہیں کر رہی, تو پھر ہم لوگ مطلب میں لگاتا ہوں انجیکشنز ہی والے کلینک کے اندر. تو ہم لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں, آپ بھی لگاتے ہوں گے, کہ گائیڈڈ جو ہے الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھ کے اس کو اینکل کے اندر جو ہے جا کے لوکل اسٹیرائڈس ڈال دیا. اب آپ اگر باہر سے اسٹیرائڈس لے رہے ہیں جو جنرل مطلب افیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک جگہ درد زیادہ ہے, آپ لوکلی اس جگہ کو مطلب ٹارگیٹ کر کے اس جگہ پہ بہت زیادہ فلوئڈ پہنچاتے ہیں اسٹیرائڈ کا, اس سے درد کے جو سمٹم وہ کم ہو جاتے ہیں. موسٹ لائکلی انجیکشن کے ساتھ جو ہے آپ کو 3 سے 12 مہینے ڈپینڈنگ آن کتنا برا آرتھرائٹس ہے, آپ کو وہاں ریلیف رہتا ہے. مطلب ہمارے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں, ہم لگاتے ہیں تو وہ سال کے بعد دوبارہ آ کے لگوا لیتے ہیں ایسا انجیکشن, تو کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں عمومی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو نیک کا پین ہے یا شولڈر کا پین ہے وہ ایک ایج کے بعد آنا شروع ہوتا ہے یا آتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے ابھی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ آج کل جس طرح کے ہمارے پوسچرز ہیں عمومی طور پر آئی پیڈ پہ اور ٹیلی فون پہ اور کمپیوٹر پہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو گردن کا درد اور بیک کا درد ہے اس کا کتنا رول ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ, ہم کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی میں سرور بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے. میں میری بیٹی کے حوالے سے تھوڑی سی میں پوچھنا تھا کہ اس کو پیدائشی طور پہ وہ اسپائنل کا ایشو تھا, تو ٹیڑھی ہے تھوڑی سی ہڈی, جو اس کی نا ریڑھ کی ہڈی وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. تو شروع میں پاکستان میں تھے ہم, وہاں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے رہے, پھر یہاں پہ آ گئے. تو یہاں پہ بھی مانچسٹر میں ہاسپٹل میں کافی علاج اس کا 3-4 سال ہوتا رہا. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب اس کو مزید آپریٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو اگر 24 تک یا 23 ایج تک یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ آپ ہو جائے گی. ابھی 8-10 سال بالکل ٹھیک رہی ہے. ابھی یہ کورونا وائرس کا جب ایشو آیا ہے تو 5-6 مہینے وہ گھر میں بیٹھی رہی ہے. اس نے یونیورسٹی سے ڈگری بھی کی ہوئی ہے, لیکن اب بالکل فری تھی, گھر میں بیٹھی رہی ہے 5-6 مہینے سے. تو اب اس کی پین بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. تو اب اپوائنٹمنٹ بھی کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے مل نہیں رہی امیڈیٹلی. تھوڑا سا سر یہ پوچھنا تھا کہ آیا اس کا آپریشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا, یا اس کا کوئی پین مینجمنٹ یا کوئی اور کوئی اس کا کورس ہو سکتا ہے جس سے اس کی پین ریلیف ہو. اچھا, سوری ٹو انٹرپٹنگ یو, تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے گا کہ وہ جو کرویچر تھا, جو کرو تھا, اس کی سرجری ہوئی تھی یہاں پہ؟ نہیں, سرجری نہیں ہوئی, وہ کرو سٹل ہے اور وہ ابھی تک اسی طرح ہے. تو فزیو تھراپی ہوتی رہی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. انہوں نے اس وقت کیا تھا, جو نیورو سرجن اور نیورو فزیشین اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے بس اس ٹائم میڈیسن وغیرہ دی تھی, MRI وغیرہ سارا کچھ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایج اس کی 23-24 تک یا 22 تک ایج کو کوئی اس کو مزید کوئی پین نہیں ہوتی یا چلنے پھرنے میں یا اس کو پیشاب میں کوئی پرابلم نہیں آتی تو اس کو اسی طرح رہنے دیں, جو کہ یہ نیچرلی طور پہ ہے.
لیکن اب یہ 5-6 مہینے جب گھر میں بیٹھی ہے اب بہت شدید پین شروع ہو گئی ہے. اچھا درد جو ہے وہ کمر میں زیادہ ہوتا ہے یا ٹانگوں کی طرف بھی جاتا ہے؟ وہ نہیں کمر میں ٹانگوں کی طرف نہیں جا رہا, کمر میں ہی پین ہوتا ہے, مطلب زیادہ تر بیٹھ بھی نہیں سکتی, لیٹی رہتی ہے سارا دن. اچھا دیکھیں اس میں اسکولیوسس جو ہے وہ بیماری یا کنجنائٹل ایک کنڈیشن ہے, ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ ضرور رکھ لی جائے. ہم آج اسپیسیفک جو ہے وہ نیک اور شولڈر کی بات کر رہے تھے, لیکن چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اسپائن سے تو ہم کوشش کریں گے کہ سمیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر تھوڑی سی بات کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اس پہ تھوڑا سا اسکولیوسس ہے اور اوبیسلی کوئی سرجری نہیں ہوئی بھی, اور اوبیسلی میرا خیال ہے کہ اب اوبیسلی مسکولر جو ہے ویکنیس کی وجہ سے یا اسٹرینتھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشر آ رہا ہے اسپائن پہ اور اس کی وجہ سے وہ درد زیادہ بڑھ گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے, ان کی کیا ایڈوائز ہونی چاہیے؟ جی راجہ صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. مطلب جو کہ ہمیں ایک امپریشن مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ ڈی کنڈیشننگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن ہو گیا, آپ کوئی ورزش نہیں کر رہے, آپ کچھ نہیں کر رہے, تو آپ کے پٹھے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ درد جو ہے پرانے مسئلے وہ زیادہ مطلب اور اجاگر ہو جائیں گے. اگر آپ ایک سپائن لیتے ہیں, یہ ایک ہماری سپائن ہے, ٹھیک ہے, اس کے دونوں سائڈوں پہ پٹھے ہوتے ہیں, یہ اس کو سٹریٹ رکھتے ہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی پہلے اسکولیوسس تھا جس کا مطلب ہے کہ اس میں کرو تھا تھوڑا, مطلب ایس ٹائپ کرو ہو گیا یا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اب اس میں بھی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا آپ جب پیدائشی اگر ہے تو آپ کے ورٹیبراس جو ہڈیاں ہیں وہ اسی طرح گرو ہوئی ہیں. اب اس کے اندر سرجیکل کرائٹیریا ہوتا ہے. ویری لائکلی یہ ہوا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ سرجیکل کرائٹیریا میٹ نہیں کری تھی, جو کہ الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ جی سرجری سے مطلب آپ دور رہیں, کیونکہ یہ چیزیں وداؤٹ سرجری چل سکتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی فزیو نہیں ہوئی ان کی پیچھے, تو یہاں پہ یہی لگ رہا ہے کہ جی آپ کی کنڈیشننگ پٹھے کمزور ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے کرویچر ایک سائڈ یا دوسری سائڈ تھوڑا بڑھے گا, دباؤ کرے گا اور درد بڑھیں گے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی مطلب بیٹی کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھیں, انوائرمنٹ انہیں کیا اسے کہتے ہیں کہ انکریج کریں کہ جی آپ جو ان کا انٹرسٹ ہے, جو سپورٹس میں آپ وہ کرنا چاہتی ہیں, جو چیز انہیں پسند ہے اس سائڈ پہ انہیں تھوڑا زیادہ لے کے آئیں تاکہ وہ ایکسرسائز کے ساتھ اپنا پوسچر امپروو کریں. یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں, ہم کال لے لیتے ہیں, اس میں مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. میرا نام اختر ہے. میرے نا ٹانگوں میں نا یہ گٹے اور گوڈے سے لے کر درد ہوتی رہتی ہے. اچھا تو پلیز مجھے نا بتائیے, یہ گٹے سے لے کر نا کبھی کبھی پیروں میں, کبھی یہ پنیوں میں نا بڑی درد ہوتی رہتی ہے. اختر صاحب اٹھتا ہوں نا تھوڑا سا اور, اختر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تھوڑا سا مزید بتائیے گا کیا کیسے درد شروع ہو جاتا ہے, آپ کی ایج کتنی ہے اور کیا کوئی اور بھی؟ میری ایج ہے 54. اچھا میرا ویٹ ہے 70. اچھا تو کیا جاب وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ 2 کلو کم ہے, 67. جاب وغیرہ کیا کرتے ہیں جناب آپ؟ میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں شاپ کے اوپر. اچھا اچھا. دیکھیں مختصراً جو آپ جب میں زیادہ واک کرتا ہوں نا, واک پھر درد ہوتی ہے وہ زیادہ واک کرنے سے. اچھا اختر صاحب آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشنز ہیں ہیلتھ کی, ڈائبٹیز؟ نو بالکل ٹھیک ہے. اور وٹامن ڈی اور وٹامن, میرا خیال 9 منتھ ہوئے, وہ شوگر وغیرہ سب کچھ چیک کیا تھا, کچھ نہیں تھا. اور آپ نے وٹامنز ڈی اور B12 وہ چیک کروائے ہیں اپنے؟ وٹامن ڈی, ہاں جی, اس نے مجھے دیے تھے وٹامن ڈی کے, نہیں ہوتے وہ وٹامن ڈی کے وہ کیپسول فش والے, جی جس میں فش ڈلی ہوتی ہے نا, وہ کیپسول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیلی ٹائپ کے. اور ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ چلنے کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی ہے جو درد کو بڑھاتی ہے؟ لاسٹ نائٹ چاول کھائے تھے, چاولوں سے ہو گیا. میں چاول کھائے نا, وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن میں چاولوں میں ڈالتا ہوں وہ اس کو کیا کہتے ہیں, گیہوں میں ہوتا ہے وہ کیا, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو آئل نواں نکلا ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, اولیو آئل ڈالتے ہیں, زیتون کا تیل, اولیو آئل. اچھا دیکھیں بدقسمتی سے ہمیشہ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسر ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوالات تو بہت سارے ہیں اور باتیں بہت ساری ہیں, لیکن پروگرام کا وقت بہت محدود ہے.
ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں احاطہ کر سکیں اور بات کر سکیں اس کو سمیٹنے کی، اس کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں. میں سمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں آج ٹائم دیا اور اپنی نالج سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مزید پروگرام میں بھی ہمارے پاس آئیں گے اور مزید ہمارے ناظرین کو اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور آج کا پروگرام جو اسپیسیفک ہم بات کرنا کوشش کر رہے تھے وہ نیک کی، شولڈر کی اور بیک کی پین کی تھی وجوہات. اس میں مینلی جو وجوہات بنتی ہیں وہ ورٹیبراز، جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے موڑے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ یا اس کے اندر جو ہے وہ نرو کی کوئی کمپریشن یا اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو لے کر جو ابھی ایویڈنس بیس ریسرچ ہے اس پہ بات کریں. ہمیں اپنے آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.